in the U.S. today, stopping tonight in Williamsburg, Virginia, coming to Washington tomorrow. ایران کی پہلوی حکومت کی نمایاں خصوصیات میں ایک غیر ممالک بالخصوص امریکہ سے وابستگی تھی، جبکہ جمہوری اسلامی ایران کے بنیادی اصولوں میں ملکی استقلال، خود مختاری، حاکمیت اور ملک کی ارضی سالمیت شامل ہے۔ تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کند۔ جب تک ملت مغرب پرستی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لے گی تب تک استقلال حاصل نہیں کر پائے گی۔ اس لیے ہماری ثقافت، سیاست اور اقتصاد کو مستقل اور آزاد ہونا چاہیے۔ ملکہ پہلوی کہتی ہے، اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان کو بے دخل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے جواب میں شاہ نے کہا، اگر ان کو بے دخل کر دوں گا تو میرے ارد گرد 10 لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ ملک کے عہدیداروں اور سربراہوں کا انتخاب ہر ملک کا ابتدائی حق ہے، لیکن پہلوی حکومت کے زمانے میں وزیر اعظم اور دیگر مملکتی عہدیداروں کا انتخاب مغرب والوں کے زیر نگرانی بالخصوص برطانیہ اور امریکہ کے ذریعے انجام پاتا تھا۔ حتیٰ خود رضا خان اور محمد رضا کے علاوہ دربار کے دیگر عناصر کا انتخاب پہلوی حکومت کے بلا قید و شرط وابستگی کی نشانی ہے، اور دربار کے دستاویزات پہلوی سربراہوں کی وابستگی اور غلامی پر مبنی حقیقت حال کو بیان کرتے ہیں۔ فوجی طاقت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی شمار کی جاتی ہے۔ پہلوی بادشاہت مختلف قسم کے مغربی خاص کر امریکی ہتھیار خرید کر ایران کی فوجی طاقت کو بڑھانے کے فراق میں تھی، لیکن در حقیقت مغرب والے اپنے مختلف ہتھیاروں کو کئی گنا زیادہ قیمت پر ایران کو فروخت کر کے ملت ایران کی دولت کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور دوسری جانب انہوں نے ایران کو اسلحے کے گودام میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور مختلف مواقع پر ایران کی اجازت کے بغیر ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایران کے پہلوی حکومت اپنے سارے اخراجات کچا تیل فروخت کر کے پورا کرتی تھی۔ اس لحاظ سے تیل کی قیمت اور عالمی منڈی میں تیل کی اترتی چڑھتی قیمتوں کے سلسلے میں وہ پوری طرح وابستہ تھی۔ پیٹرولیم کے شعبہ اطلاعات کے بند ہو جانے کے بعد جو دستاویز حاصل ہوئے ہیں ان میں خفیہ لوگوں اور جاسوسوں کی تفصیلات کا ذکر ہے، اور اس کے مطابق ادارے پیٹرولیم کے بہت سے عہدیدار اور ان کی وابستگی اور غلامی کی بنا پر مختلف اعزازات من جملہ ملکہ وکٹوریہ کا امتیازی نشان حکومت برطانیہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ مائیکل لیڈین نے اپنی کتاب کارٹر اور شاہ کے زوال میں لکھا تھا، امریکہ ایران سے جتنے ڈالر کا تیل خریدتا تھا ایرانیوں کو اس کی دگنی قیمت پر امریکہ سے جنگی ساز و سامان خریدنا پڑتا تھا۔ 1351 شمسی سال میں فرح پہلوی نے تہران میں عالمی فلم فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرح پہلوی نے اس فیسٹیول کے لیے جو بجٹ مد نظر رکھا تھا وہ کینز فلم فیسٹیول کے بجٹ سے بھی زیادہ تھا۔ فرح پہلوی کے زیر نگران میں موجود ثقافتی ادارہ ناچ گانے اور رقاصی کے پروگرام پر زیادہ زور دیا کرتا تھا۔ آرٹ اور ہنر سے شاہ کا رابطہ الگ نوعیت کا تھا۔ وہ لوگوں جو ریڈیو پر گانے والوں کی اور فنکاروں کی نقل اتارا کرتے تھے شاہ کے سامنے حاضر ہو کر معروف شخصیات کی نقل اتارا کرتے تھے۔ 11ویں دور کی ایک نمائش جو ریتلی گھڑی کے نام سے موسوم تھی، برہنگی کی بنا پر 18 برس سے کم عمر کے لوگوں کے لیے ممنوع ہو گئی تھی۔